السلام علیکم۔ صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب آج گئے کہ کل گئے، اب کوئی معجزہ ہی ان کو بچا سکتا ہے۔ ان کا استعفیٰ اب نوشتہ دیوار بن چکا ہے۔ حزب اختلاف کے بعد ان کی اپنی جماعت کے ایسے اراکین اور رائے عامہ پر اثر رکھنے والی شخصیات کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، جن کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو اب مستعفی ہی ہو جانا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم پر کسی کرپشن کا الزام ہے، نہ ہی وہ اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے مرتکب پائے گئے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ کولو فیل میں تضاد کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چند دنوں اور ہفتوں میں ایسے متعدد شواہد سامنے آئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کورونا لاک ڈاؤن میں جب حکومت کی طرف سے عوام کو پابندیوں کا سامنا تھا، برطانوی وزیر اعظم کے دفتر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں متعدد پارٹیوں کا اہتمام ہوا جن میں ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا جن کا عامۃ الناس کو سامنا تھا۔ یعنی جس دفتر میں بیٹھ کر پابندیوں کے فیصلے ہو رہے تھے، اس میں کام کرنے والے افسر اور سٹاف ممبران ان پر خود عمل درآمد نہیں کر رہے تھے۔ جب اس سلسلے کی پہلی ویڈیو سامنے آئی تو وزیر اعظم نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی معلومات کے مطابق ان کے دفتر میں کورونا پابندیوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ پریشر بڑھنے پر انہوں نے اس کی انکوائری کروانے کا اعلان کیا، جس کے لیے سو گرے نامی ایک سینئر سول سرونٹ کو ذمہ داری دی گئی۔ یہ انکوائری ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ بی بی سی نے یہ خبر ریلیز کی کہ ان کو معلومات ملی ہیں کہ 2020 کے لاک ڈاؤن کے دوران وزیر اعظم کے دفتر کے عقبی صحن میں ایک ایسی پارٹی منعقد ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم خود شریک ہوئے تھے۔ اس خبر آنے کے بعد یہ سکینڈل سنگین شکل اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں وقفہ سوالات میں اس واقعے پر غیر مشروط معافی مانگی اور کہا کہ اس معاملے پر انکوائری رپورٹ آنے کے بعد مزید اقدامات کیے جائیں گے، لیکن ان کی معافی کو اقبال جرم سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور ان پر استعفے کا پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ شاید ان کے پاس اب کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا۔ اس ساری صورتحال کے چند بہت ہی اہم پہلو ہیں۔ مثلاً میں نے تمام برطانوی اخبارات اور نیوز چینل میں وزیر اعظم اور ان کے کسی ترجمان یا وزیر، بلکہ یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر ان کی پارٹی کے کسی عام ممبر کی طرف سے یہ بیان نہیں دیکھا جس میں اس طرح کی خفیہ ویڈیوز اور معلومات سامنے آنے کو وزیر اعظم کے خلاف سازش قرار دیا گیا ہو۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں منعقدہ پارٹیوں سے متعلق ویڈیو اور خبریں نیوز چینلز کو لیک کی گئیں، لیکن کسی نے اس کو جمہوریت کے خلاف سازش قرار نہیں دیا۔ جمہوریت کا اصل حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ یہ شخصیات کے گرد نہیں گھومتی۔ اس میں شخصیات اہم نہیں ہوتی، بلکہ آئین، قانون، نظریات اور اقدار اہم ہوتی ہیں۔ برطانیہ کی دونوں بڑی جماعتوں کی گزشتہ کئی دہائیوں کی تاریخ کو ہی لے لیں، درجنوں لیڈر آئے اور چلے گئے، لیکن جماعتیں قائم اور دائم ہیں۔ کسی جماعت سے کوئی نئی جماعت نہیں نکلی۔ کسی جماعت کے ساتھ کسی لیڈر کا نام ہونا تو یہاں ویسے ہی ایک ناپید تصور ہے۔ بورس جانسن سے استعفے کا مطالبہ کرنے والوں کا ماننا ہے کہ ان کا استعفیٰ جمہوریت کو مضبوط کرے گا، کیونکہ عوام میں یہ تاثر کہ ان کے بارے میں فیصلے کرنے والے خود ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے، جمہوری نظام پر عوام کے اعتماد کو کمزور کرے گا۔ اگر وزیر اعظم استعفے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کی پارٹی اپنے دستور کے مطابق اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کرے گی اور نئے لیڈر کے انتخاب کے بعد وہ وزیر اعظم کا حلف لے کر اپنی کابینہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ بورس جانسن کا سیاسی سفر ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک ممبر پارلیمنٹ رہیں گے، اپنی پارٹی کے ممبر بھی رہ سکیں گے، جیسے ان کی پیش رو وزیر اعظم تھریسا مے اس وقت ممبر پارلیمنٹ ہیں، لیکن ان کا آئندہ دوبارہ پارٹی لیڈر اور نتیجتاً وزیر اعظم بننے کا امکان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ان کی کنزرویٹو پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی پارٹی کے اندر موجود جمہوری نظام کی بدولت آگے بڑھ جائے گی۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جمہوری ڈھانچہ تو بنا دیا گیا، لیکن اس ڈھانچے میں جمہوریت کی روح آج تک اپنا ٹھکانہ نہ بنا سکی۔ ہماری سیاست اور سیاسی جماعتیں شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں عوامی جمہوری نظریے پر قائم ہونے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیڈر کے بعد ان کے خاندان کا ورثہ بن گئی۔ ان کے بعد نصرت بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، پھر بلاول زرداری بھٹو۔ بھٹو خاندان کو اگر پیپل پارٹی سے الگ کر دیا جائے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہی صورتحال جماعت اسلامی کے علاوہ ملک کے سیاسی افق پر موجود ہر سیاسی جماعت کی ہے۔
جب سیاسی جماعتوں میں ہی جمہوریت موجود نہیں تو ان کی سیاست کے ذریعے ملک میں حقیقی جمہوریت کا قیام کیسے ممکن ہے؟ یہ صورتحال سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں بلکہ نیچے اسمبلیوں کے حلقوں تک یہی صورتحال ہے۔ ہر جگہ چند خاندانوں کا اس علاقے کی سیاست پر اجارہ ہے۔ خاندان کے سربراہ کے بعد اس کی اولاد میں سے ہی کوئی اس کی سیاسی وراثت کو سنبھالتا ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ملکی سطح پر سیاسی جماعتوں اور نیچے حلقوں کی سطح پر اس موروثی نظام کے قائم رہنے کی اصل وجہ پاکستان میں مروج سیاسی اور ریاستی نظام ہے، لیکن در حقیقت اس کی وجہ نظام سے زیادہ خود پاکستان کے عوام ہیں جو موروثی نظام کو فی نفسہ ہی غلط نہیں سمجھتے بلکہ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ بر صغیر کے عوام میں موروثی نظام کی اسیری کا حال یہ ہے کہ سیاست تو چلیں دنیاوی معاملات سے متعلق ہے، یہاں تو مذہب اور روحانیت کے میدان میں بھی موروثیت کا ہی بول بالا ہے۔ حالانکہ اسلام کی مذہبی اور روحانی تاریخ صدیوں تک موروثیت سے پاک رہی۔ ہر بڑے امام کی وفات کے بعد ان کا سلسلہ علم ان کے لائق ترین شاگردوں سے ہی آگے بڑھا۔ ہر بڑے ولی کا فیض زیادہ تر ایسے خلفاء سے آگے بڑھا جن کا ان سے کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جن بڑے اولیاء کے ذریعے اسلام پھیلا ان کی صورتحال کو ہی دیکھ لیں۔ شیخ عثمان ہارونی کے خلیفہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے، ان کے فیض کے قسیم حضرت بختیار کاکی بنے جن کے نائب بابا فرید الدین گنج شکر تھے۔ ان سب کا آپس میں کوئی نسبی تعلق نہیں تھا، لیکن بعد ازاں تصوف میں سجادہ نشینی اور موروثیت ایسے متداول ہو گئی کہ اب اس کے علاوہ کسی طریق کو لوگ قبول کرنے کو ہی تیار نہیں۔ ہمارے ہاں ہر بڑا مدرسہ اور مذہبی مرکز عوام کے چندہ اور تعاون کے ذریعے قائم ہوتا ہے، لیکن قائم ہونے کے بعد وہ اس کے مؤسس کی میراث بن جاتا ہے جو اس کی اولاد کو ورثے میں ملتا ہے۔ لہٰذا یہ کہا جائے کہ ہمارے معاشرے میں موروثی نظام کو اجتماعی طور پر قبول کر لیا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور جب تک صورتحال یہی رہتی ہے پاکستان میں حقیقی جمہوری نظام کی مضبوطی کا کوئی امکان نہیں۔ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب عوام قیادت اور سیادت کو اہلیت اور قابلیت اور کردار و اخلاق سے مشروط کریں گے، خاندانی و موروثی تعلق سے نہیں۔ یہ بظاہر مشکل نظر آتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں۔ اس کے لیے صرف متعلقہ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کی صورت میں ایک ایسی مثال موجود ہے جس میں مولانا مودودی کے بعد جماعت میں امارت کا تعین خاندانی اور موروثی بنیادوں پر نہیں بلکہ جمہوری ضابطوں کے تحت کامیابی سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن اس واحد استثناء کے علاوہ کسی جماعت نے اپنے لیے کوئی ایسا نظام قائم ہی نہیں کیا۔ اور جب تک سیاسی جماعتوں میں جمہوری نظام قائم نہیں ہوتا اور ان کی سیاست شخصیات اور خاندانوں کے حصار سے نکل کر فکر، نظریہ اور منشور کے ستونوں پر قائم نہیں ہوتی، پاکستان میں حقیقی عوامی شراکتی نظام کے قیام کا کوئی امکان نہیں۔